اس لیے اس میں ہم لوگوں نے صدقات کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ صدقہ کیسے کرنا ہے، صدقہ کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور کون سی ایسی باتیں جس کے سے صدقات ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں. پھر صدقہ کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو اچھی چیز دینا ہے، بہت ساری چیزیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں سود کے بارے میں ہے کہ سود کے بارے میں پہلے تھوڑا سا جان لیتے کہ سود دراصل ہے کیا، اور اس کی حرمت کیوں اتنی زیادہ شدید بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ جنگ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، سوائے یہ گناہ سود لینا اور دینا. سود کا مطلب ہے لینا اور خود غرضی سے لینا، اور دوسروں کی مدد تو درکنار ہوتی ہے اس میں. اگر کسی ضرورت مند کو قرض بھی دو تو اس سے بھی منافع اٹھاؤ، یہ ہے دراصل سود. اور اس میں سے دوسروں کی ضروریات کا خیال کرو، یہ ہے صدقہ. یعنی جو منافع اٹھاؤ وہ کیا ہے؟ سود ہے. کسی ضرورت مند کو قرض بھی دو تو اس سے بھی منافع اٹھاؤ، یہ سود ہے. لیکن وہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے تمہارے پاس ہے تو خود بھی خرچ کرو اور اس میں سے دوسروں کی ضروریات کا خیال کرو، یہ ہے صدقہ. تو وہی دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ صدقہ نہیں دے سکتے تو کسی کی ضرورت پر اس کی مدد کر کے اس پر سود کا بوجھ مت ڈالو، یعنی اس کی مدد کر دو. اگر صدقہ نہیں کرتے، کیونکہ صدقہ کیا تو وہ اس سے بدلہ نہیں لینا ہے نا، وہ تو اللہ کی راہ میں دے دیا اور اللہ کے وہاں اجر قائم ہو گیا. اس کے لیے ہم بدلہ نہیں چاہتے کہ اس کو پلٹ کے ہم کو کوئی دے گا جس کو ہم نے صدقہ کیا. لیکن اب ایک آپشن ہے کہ اگر چلو تمہارے پاس اتنا مال نہیں کہ صدقہ کرو تو چلو کسی کی ہیلپ کر دو، لیکن ہیلپ کرتے ہوئے یہ خیال رکھو کہ اس پر مزید نہیں بولو، کیونکہ ربا کا معنی کیا ہے؟ بڑھنا، اور اصطلاح میں وہ فکس اماؤنٹ، اضافہ جو ایک قرض دینے والا اپنی اصل رقم سے زیادہ مقروض سے وصول کرتا ہے، اسی اضافے کا نام ربا ہے. مثلاً جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے. ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے. اور وہ اضافی رقم جو اپنی ہی رقم کو لینے میں نہ کوئی محنت، نہ کوئی خطرہ، اور نہ کوئی مہارت، نہ کوئی ساز و سامان اس میں لگا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ آپ نے کسی سے 1,00,000 روپیہ لیا قرض، ابھی تو لاکھوں کی بات چل رہی نا، 1000 اور 100 کی تو ختم ہو چکی ہے، چھوٹی رقم ہو گئی ہے. لاکھ بھی آج غریب کے پاس بھی ہے اس طرح کا. تو 1,00,000 مثلاً آپ نے کسی سے قرض لیا. اب وہ اس شرط پر آپ کو قرض دیتا ہے کہ جب مطلب 6 مہینے کی لمٹ آپ کو دیتا ہوں، 6 مہینے میں مجھے کیا کرو گے کہ یعنی 1,00,000 روپیہ مجھے جب واپس کرو گے تو اس کے ساتھ مجھے 10,000 بھی چاہیے. میں ایسے ہی نہیں قرض دوں گا، اس کے اوپر مجھے 10,000، یعنی 1,10,000 آپ دو گے. تو 1,00,000 جو آپ نے لیا وہ تو آپ کا اپنی رقم ہے، رؤوس ہے، رؤوس یعنی اصل ہے. لیکن اس کے اوپر 10,000 جو آپ نے لیا وہ یہ سود ہے، اور یہ حرام ہے کہ پیسے کے اوپر پیسہ کمانا. اسی طرح کرائے پر دی ہوئی چیز پر رقم اگر لیتے ہیں تو وہ ربا نہیں ہے، کیونکہ اپنی چیز پر رقم لے رہے ہیں. یہاں پر وہی بتایا گیا کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب کھڑا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا، اپنی قبر سے کھڑا ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. یعنی 7 لوگوں پر لعنت ہے. کون کون سے لوگ؟ سود کھانے والا، سود کھلانے والا یعنی جس نے لیا، سود کے پر رقم دیا اور اس پر سود کھا رہا ہے، اور جو سود دے رہا ہے وہ بھی، اور اس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ بنانے والا، لکھنے والا، گواہوں کی، اور اس پر جو گواہی دیں گے وہ لوگ بھی. اور فرمائے کہ سب کے سب گناہ میں برابر شریک ہے، یعنی کسی کا کم زیادہ نہیں ہوا،
سبھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی شب یعنی شب معراج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آیا اور مجھے ایک مقدس جگہ لے گئے، چنانچہ ہم سب چلے یہاں تک کہ خون کی نہر کے پاس آئے جس میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے درمیانی حصے میں ایک شخص تھا جس کے سامنے ایک بڑا سا پتھر تھا۔ تو وہ شخص جو نہر میں کھڑا تھا اور جب نکلنا چاہتا تھا تو دوسرا شخص جو نہر کے کنارے تھا وہ کیا کرتا تھا، ایک پتھر اس کے منہ میں زور سے دے کر مارتا تھا تو وہ شخص جہاں تھا وہیں پر واپس پلٹ جاتا تھا، یعنی وہ نکل نہیں پا رہا تھا اور اس کو یہ پتھر مار کر لوٹا دیتا تھا۔ اسی طرح جب وہ شخص نکلنا چاہتا دوسرا شخص پتھر سے اس کے منہ میں مارتا اور وہ لوٹ کر اسی جگہ واپس چلا جاتا جہاں تھا۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا جسے آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا، سود سے جب نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلا، آج وہ اس عذاب سے نکلنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، یعنی بار بار اس کو اسی میں لوٹا دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اللہ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ اس کو قتل نہیں کر سکتے اس کو قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے روز پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور نمبر 7 پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی سودی معاملہ کثرت سے کرتا ہے اس کا انجام کار قلت، کمی اور تباہی ہی کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سودی لین دین کرتے ہیں اور کرتے ہیں، ہمیشہ ایک تو وہ اسی تباہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس سے نکلنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ملتی کیونکہ ان کے منہ میں ایک حرام کی لالچ لگ چکی ہے۔ لیکن تباہی اور کمی کس طرح ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ مال ان کا دوسری طرف سے نکل ہی جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مال مل رہا ہے بڑھ رہا ہے، بلکہ وہ اس کا کچھ نہ کچھ تباہی ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت سلمان بن عمرو سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس کا خطبہ دیا، اس میں فرمایا سنو زمانے جاہلیت کا ہر سود ختم کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، ابھی جو ہم لوگ نے آیت پڑھی۔ سنو زمانے جاہلیت کا ہر خون ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے، یعنی ان کے خاندان میں جو خون تھا جو قتل کیا گیا تھا اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ جو قبیلے بنی لیس میں رضاعت دودھ پینے کی غرض سے تھے تو انہیں قبیلے حزیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی اللہ میں نے تبلیغ پہنچا دی؟ لوگوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا 3 مرتبہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اے اللہ آپ گواہ رہیے، آپ نے ایسا ہی 3 مرتبہ کہا۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ اسلام نے زمانے جاہلیت کے جو بھی احکامات تھے ان کی وہ تردید انکار کرتا ہے، نیز یہ کہ کافر نے اگر حالت کفر میں سودی معاملہ کیا ہو پھر مال لینے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا ہو تو اب اسلام لانے کے بعد راس المال ہی لے گا، یعنی اپنا مال اصل لے سکتا ہے اور سود کو چھوڑ دے گا۔ رہے زمانے جاہلیت کے وہ کام جو گزر چکے ہیں تو اسلام نے انہیں درگزر کر دیا ہے، اسلام ان سے گزرے ہوئے امور میں کوئی تعرض نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے امور کو معاف کر دیا، اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی ایمان لانا یہ کیا ہے، اب پہلے کے جتنے بھی کبیرہ گناہ کیے تھے
اسلام لانا وہ کیا ہے، وہ سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، حلال ذریعے سے ہے یا حرام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے فتنے سے تنبیہ کرنے کی غرض سے اس بات کی خبر دی ہے، چنانچہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کے دلائل میں سے ہے کہ آپ نے ایسے امور کی خبر دی جو آپ کے عہد مبارک میں موجود نہیں تھے، اور وجہ مذمت دونوں حلال و حرام میں برابری کے اعتبار سے ہے، ورنہ حلال ذریعے سے مال کا حصول مذموم نہیں ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے، کتے کی قیمت سے اور لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا، نیز گودنا گودنے والی، گودنا گدوانے والی یعنی ٹیٹو وغیرہ بنوانے والی، بنانے والی، سود کھانے والے، سود کھلانے والے اور تصویر کشی کرنے والی یعنی فوٹوگرافروں پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام لوگوں پر لعنت، اس میں سے سود کھانے اور کھلانے والے بھی ہیں اور فوٹوگرافر جو اس کی کمائی کھاتے ہیں یا اس کا یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 یعنی 73 باب ہیں، درجے ہیں، ان میں سے سب سے کمتر گناہ کیا ہے، آدمی کے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر، یعنی سود کھانے والے اتنا کبیرہ گناہ ہے سود کھانا کہ اس کا سب سے کم درجہ یعنی 73 درجے تو ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں، ان میں سے سب سے کمتر درجہ، سب سے لاسٹ درجہ کیا ہے کہ جیسے کہ سود کھانے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو، نعوذ باللہ۔ اور سب سے بڑا سود مرد مسلم کی آبرو ہے، یعنی سب سے بڑا سود کیا ہے کہ کسی مرد مسلم یعنی کوئی مسلمان کی بے آبرو کی جائے، بے عزتی کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن حنزلہ جن کے شہید ہونے پر انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم سود جسے آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اس سے کیوں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ ایک طرح سے یہ کسی کا خون چوسنا ہے نا۔ مثلا یہ کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، خوشی سے نہیں وہ مال دیتا ہے بلکہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو یعنی اپنا پیٹ کاٹنا پڑے، اپنا گھر بیچنا پڑے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا پڑے، لیکن اس کو کیسے بھی یہ قرض دینا ہی دینا ہے جو سودی لین دین ہوتا ہے مارواڑیوں کے وہاں، زیور گروی رکھوا کے اور وہ کر کے وہ ساری چیزیں، اگر اتنی اشد ضرورت پڑی جائے تو وہ زیور کو بیچ دو، بجائے یہ کہ اس کو گروی رکھ کر اس پر سود دیتے رہو ساری زندگی۔ ابھی کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، بہت زیادہ قرضوں میں بیچارہ ڈوبا ہوا ہے، یعنی اس کا حال یہ ہے کہ بہن کی شادی کرنا تھی، اب باپ ہے نہیں تو بھائی ذمہ دار ہے، تو ماں نے کیا کیا کہ سود پر اتنے پیسے لے لیے شادی کے نام پر کہ بہن کی تو شادی ہو گئی، اب وہ شادی ہو کے اپنے گھر میں خوش ہے، لیکن یہ بیچارہ قرض میں، اس کی کوئی کمائی بھی زیادہ نہیں ہے، گھر کا کرایہ بھی ادا کرتا ہے، اس کے خود کے بچے بھی ہیں، اور ہر مہینے اس کا کم سے کم 5,000 وہ جاتا ہے، سود کا جاتا ہے، اور اصل جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو ان کو یہی آئیڈیا دیے کہ سب سے پہلے تو اس کا معلوم کیا جائے کہ اس کا اصل کتنا ہے، اور ابھی رمضان گزرا ہے، زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی تھی کہ رقم جمع کر کے اس کی کم سے کم اصل جو ہے وہ نکلوا دو مارواڑی کو، وہ دے کے، اور باقی کا سود وہ جو باقی ہے وہ یعنی آئندہ بھرنے سے بھی بچ جائے گا، اور فی الحال وہ سود ادا کرے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ کیا کریں گے، اس کی رقم اصل جو ہے وہ ادا کر کے اس کی گردن چھڑائیں گے، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم دینا یہ بھی ہے، گردن چھڑانے میں بھی ہے نا، کہ کسی غلام کی گردن کو آزاد کرنا، غلام تو نہیں ہے لیکن کوئی کے اوپر کیس ہو چکا ہے تو اس کی ضمانت دلوا دینا، یا کسی کے اوپر یہ اس طرح کا سودی لین دین ہے تو اس کی گردن چھڑا دینا، یہ بھی ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اسی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا۔ تو اول تو یہ لینا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو پتا ہے
کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے یا ہمارے جاننے والوں میں سے کسی کی گردن اس طرح پھنسی ہے کہ بیچارہ سود دے دے کر پریشان ہے، تو جلد سے جلد کیا کریں کہ پیسہ ملا کر زکوٰۃ ادا کر کے یا جیسے بھی کر کے اس کی اصل رقم اس سے نکلوائیں، تاکہ آئندہ وہ سود دینے سے بچ جائے، گناہ گار بننے سے بھی بچ جائے اور اذیت سے بھی بچ جائے۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ انسان کی اشد مجبوری ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے وہ سوال کرتا ہے اور کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ہے، مجبور ہو کر وہ یہ کام کرتا ہے، لیکن بہرحال بہت سارے آپشنس ہیں۔ اللہ تعالیٰ اول تو ایسی کوئی کسی کی نوبت ہی نہ لائے کہ اس طرح کے ضرورت کسی کو پڑے کہ سود پر لین دین کرنا پڑے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم لا تجعلنا من أصحاب النار۔ سود خور اس دیوانے کی طرح اٹھیں گے قیامت کے دن اپنی قبروں سے جسے لپٹ کر شیطان نے اس کی عقل کھو دی ہو۔ جیسے وہ بولتے ہیں نا، کسی کو کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جن بھوت اگر کسی کو چھو لیتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو یہ قبر سے اپنے اس طرح کی حالت میں اٹھے گا۔ اور کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا تھا، یعنی یہ جو اس کی حالت کیوں ایسی ہو گئی کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تجارت کا معاملہ محض سود کی طرح ہے، یعنی جیسے ہم بزنس کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک بزنس ہے کہ ہم اپنا پیسہ دیتے ہیں اور پھر اس پر بڑھا کر لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، ایک بزنس ہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے اور سود حرام۔ اگر تمہاری نظر میں یہ بزنس ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمام بزنس حلال کیا، تجارت کرو، پیسہ لو ادھار اور جا کے مال لگاؤ اور مال کا منافع آئے خود بھی رکھو اور اپنا قرض بھی ادا کرو، ادھار بھی چکاؤ، تو یہ حلال طریقہ ہے۔ اور سود حرام کر دیا کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی اب اسلام لے آیا اور قرآن میں پڑھ لیا کہ اتنی بڑی بڑی حرمت ہے اور احادیث سے اس کو پتہ چل گیا اور وہ سود سے رک گیا، باز آ گیا، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، یعنی پہلے لے چکا، دے چکا، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اب اس کے پاس کان میں بات آ گئی کہ یہ حرام ہے لینا دینا، اب وہ اس سے رک جائے گا، تو پھر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کا حکم اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو باز نہیں آیا، یعنی جو نصیحت آ گئی اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکے گا، وہ نہیں مانے گا اور سودی لین دین لینا کرنا نہیں چھوڑے گا، تو وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اوپر ان نیک لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے ہیں، وہ پڑھا تھا ہم نے صدقات کی شکل میں، کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور اپنے حسن سلوک سے حاجت مندوں اور عزیزوں کی خیر خبر بھی رکھتے ہیں۔ یہاں سود خوروں کا بیان ہے کہ جو لوگوں کا خون چوستے ہیں اور طرح طرح کی ہیلوں بہانوں سے ان کا مال اڑا جاتے ہیں۔ سود خوروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے دیوانوں، خطیوں اور مرگی والوں کی طرح اٹھیں گے، جیسے کسی کو جن لپٹ کر اسے پاگل اور دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ خالی یہ نہیں کہ قبر سے اٹھتے ہوئے اس کی سزا ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اس کو سزا کیا ملے گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ خون کی نہر میں وہ کھڑا ہوا ہے اور اب نکلنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر ایک بھاری پتھر مار کے کیا کیا جاتا ہے، واپس اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تو سود بھی کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ان نا اہلوں نے سود کا قیاس بے پر نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ تو سرے سے پرانی بے کی مشروعیت کے قائل ہی نہیں تھے، یعنی جو شرط لگائی ہے کہ تجارت کیسی کرنا ہے اس کے قائل ہی نہیں تھے۔ علاوہ ازیں اگر قیاس ہوتا تو یوں کہتے کہ سود بے کی طرح ہے، یعنی اگر ان کو صحیح معنوں میں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت بزنس کو کیسے حلال کیا، کس طرح سے اسلامی طریقے سے سود یہ بزنس کرنا ہے، اگر وہ ان کو پتہ ہوتا تو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ سود بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ بزنس کرنا، جیسے کہ تجارت کرنا۔ اور کہا یہ کہ بے جو ہے، تجارت جو ہے، سود کی ہی ایک شکل ہے،
سود جو ہے وہ بزنس کی ہی ایک شکل ہے. ان کا محض شریعت الہیہ پر اعتراض تھا کہ جب دونوں معاملے ایک ہی جیسے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک حلال ہو اور دوسرا حرام. قرآن جواب دیتا ہے کہ حلت و حرمت کا مدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے حکم ہے. اللہ کا حکم آ گیا کہ اس سے رک جاؤ تو رک جانا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو کیوں حلال کیا اور سود کو کیوں حرام کیا ہے. اس لیے اس سے معلوم ہے کہ کن باتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور کن سے نقصان. اس لیے مفید چیزیں حلال اور مضر یعنی جو نقصان پہنچانے والی چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ہے نا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے اور نہ تم کسی پر ظلم. تو یہ سراسر ظلم ہے کہ کوئی دینے والا تو جو ہے وہ مجبوراً دے رہا ہے نا قرض کے اوپر سود، لیکن لینے والا کیا ہے خوشی سے لے رہا ہے، تو ایک طرح سے اس پر ظلم کر رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. جیسے ایک ماں کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اسے اپنے بندوں سے محبت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ کسی کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. وہ مصلحت ہی سے حکم دیتے ہیں اور مصلحت ہی کی بنا پر روک دیتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی، یعنی جس کو حرمت سود کی خبر مل گئی اور وہ سود خوری سے باز آ گیا، تو اس کے لیے ممانعت سے پہلے کیا ہوا سود معاف ہے. یعنی جب تک اس کو نصیحت نہیں پہنچی تھی اور وہ لیتا رہا ہے یا دیتا رہا ہے، اب اس کو پتا چل گیا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور وہ اس سے باز آ جاتا ہے، تو اس کو پہلے کے کیے ہوئے گناہ پر پکڑ نہیں ہے. جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 95 میں آئے گا کہ اف اللہ اما سلف، پہلا جو کھایا ہوا سود اللہ نے معاف کر دیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ جاہلیت کا تمام سود میرے پیروں کے نیچے رون ڈالا گیا. یعنی جاہلیت میں جو بھی میرے خاندان والوں نے کوئی بھی سودی لین دین کیا وہ سب اب اس کو میں ختم کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے جس سود کو مٹا رہا ہوں وہ عباس رضی اللہ عنہ میرے چچا کا ہی وہ سود ہے جس کو میں مٹا رہا ہوں. لوگوں کو زمانے جاہلیت کے سود کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کو معاف کر دیا گیا. یعنی جو کر چکے، دے چکے، لے چکے، اب وہ معاف ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے کیا ہے اس کام کو ہی ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کا کیا حال تھا کہ وہاں کوئی کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی، نہ آج بھی ہوتی ہے، نہ کوئی باغ وغیرہ تھے. مدینے میں کھجور کے درخت تھے اور یہ ساری چیز، لیکن مکے میں کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان. تو ان کا سارا لین دین کا معاملہ سود پر مشتمل تھا. سودی لین دین کیا کرتے تھے، یعنی مال ہے ان کے پاس وہ دیتے تھے لوگوں کو اور اس پر اپنا وصول کرتے تھے پیسہ. تو یہ ان کا کاروبار تھا، یہ ان کا بزنس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کر دیا، مٹا دیا. فرمایا اور جو سود کی طرف لوٹا، یعنی اس نے اللہ کی ممانعت پہنچ جانے کے بعد پھر بھی سود لیا، تو اس پر عذاب واجب ہو جائے گا اور حجت قائم ہو جائے گی. فرمایا ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں لوگ سود کھانے لگیں گے. پوچھا گیا کہ کیا سب لوگ؟ فرمایا جو نہیں کھائے گا اسے اس کا غبار تو پہنچ ہی جائے گا. آج ہم لوگوں کا ہے یہی نا، مثلا یہ کہ ہم بینک میں اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں، ڈپازٹ کرتے ہیں. اب ہم تو اپنا اصل رقم لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ سود اس میں ملا دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے وہ آ رہا ہے. تو اب اس کو نکالتے رہے تو بہتر ہے، نہیں تو کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ملوث ہے. اب کیش بھی رکھیں گے گھر میں، کتنا کیش رکھیں گے، سیف نہیں ہے، اور بینک سے بہت سارے لین دین کرنا پڑتا ہے. تو یہی آج جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے کہ جو نہیں بھی کھائے گا اس کو اس کا غبار تو پہنچے گا. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے مال میں وہ چیز آ رہی ہے، لیکن اللہ یہ کہ ہم اس سے بالکل بچنا چاہیں، کوشش کریں. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سود کھلانے والوں پر، لکھنے والوں پر، گواہوں پر سب پر لعنت فرمائی، کیونکہ کاتب و شاہد عقد شرعی کی صورت میں لا کر لکھتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں مگر پھر بھی ملعون ہے. یعنی لکھنا لکھانا یہ تو شریعت میں ہے، کیونکہ آگے آیت دین آ رہی ہے قرض دینے کی، تو اس میں لکھنا لکھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. لیکن گناہ کے کام میں کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا یا اس کو لکھنا
یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس مثلاً جگہ ہے، کوئی بڑا گوڈاؤن جیسا ہے یا کوئی بڑی جگہ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی شاپ ہے، اور اس کو وہ بینک والوں کو دے رہا ہے کرائے پر کہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ بینک کھولیے، یا اے ٹی ایم کے لیے چھوٹی سی جگہ لگتی ہے وہ دے دیتا ہے کرائے پر. اب وہ کرایہ تو اس سے لے رہا ہے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے وہ جگہ دی اپنی اور اس کے بدلے میں کرایہ دے رہا ہے، لیکن چونکہ کام ہو رہا ہے وہ گناہ کا وہاں پر، اس لیے وہ چیز حرام ہے اس کو وہ کمائی لینا. اسی طرح بینک میں جاب کرنا، اسی طرح شراب کے لیے اپنی دکان کو رینٹ پر دینا، کیونکہ آگے آئے گا ہم لوگ پڑھیں گے کہ شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، اٹھانے والے پر، اور اس میں پیسہ لگانے والے پر بہت ساری چیزیں، ان سب پر 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت، اور یہاں پر 7 لوگوں پر. کیونکہ شرع میں ظاہری صورت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ معنی کا اعتبار ہے، کیونکہ اعمال کا مدار جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ تمہاری شکل و صورت اور دولت و ثروت پر نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں پر ہے. ان اللہ لا ينظر الى اموالکم و اصواتکم ولکن ينظر الى اعمالکم و ایمانکم. یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال پر نگاہ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ تو اللہ نے ہی دی ہے، ہاں، لیکن تمہارے دلوں کو، تمہارے قلوبکم و اعمالکم، اور تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. حالانکہ عمل کی توفیق دینا بھی اللہ کی طرف سے، دل کا بنانا بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اس پر ہمارا اختیار دیا ہے کہ ہم دل کو اچھا بنا لیں یا دل کو برا بنا لیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. تو اللہ سے یعنی توفیق بھی مانگنا چاہیے، اور اچھے اور نیک عمل کی بھی، کہ اللہم اصلح نیاتنا و ذریاتنا، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی بھی اصلاح فرمائے اور ہماری ذریت کی بھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اور پھر تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقہ بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو اپنا دوست نہیں رکھتے، پسند نہیں کرتے. بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عملوں میں لگے رہے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں پر جو بتایا گیا یمحق اللہ الربا، تو یہ اللہ کی بات سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ سود میں برکت کبھی بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ کام اللہ کا پسندیدہ ہے ہی نہیں. تو سود والا مال سب کا سب سود خوار کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یا وہ اس کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس سے دنیا میں فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ دنیا ہی میں غارت ہو جاتا ہے. کبھی اس کا مال جل گیا، کبھی اس کا چوری ہو گیا، کبھی اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ پورا کا پورا پیسہ وہ ڈاکٹر کے اس میں چلا گیا، تو کہیں نہ کہیں سے وہ غارت ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ حرام مال ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے. اور آخرت میں اس پر اس کا وبال بھی پڑے گا، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 100 میں قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک و پاک برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ تم ناپاک کی کثرت سے مروب ہو جاؤ، یعنی کسی کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ سودی لین دین کر رہا ہے، اتنا بڑا گھر بھی بنا لیا ہے، ایک اور گھر بن گیا، ایک اور گھر بن گیا، اس کی دکان بھی ہے، اس کا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، لیکن تم اس کو دیکھ کر مروب مت ہو اس کی کثرت پر، بلکہ وہ سارا کا سارا حرام ہے. ایک دم سے کب اللہ تعالیٰ اس کا سارا مال چھین لے یا اس میں تباہی لا دیں، تو اس کو خود کو بھی اس چیز کی خبر نہیں. لیکن ایک آدمی ہے جو کمتر ہے، کم اس پر گزارا کر لیتا ہے اور سودی لین دین نہیں کرتا ہے، حلال طریقے سے تھوڑا کما رہا ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے یا جو بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اس کے مال میں، اس کے رزق میں اتنی خیر و برکت دیں گے. سب سے پہلی چیز تو ذہنی سکون، کہ اس کو ذہنی سکون ہی نہیں ہے جو یہ حرام کام کرتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اللہ گندوں کو گندوں پر رکھ کر سب کو جمع کر کے جہنم میں جھونک دیں گے. یعنی جو گندے تھے
اور جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر گندگی والا کام کیا سب کے سب جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ سورہ روم آیت نمبر 39، وما آتیتم من ربا، اور جو چیز تم اس لیے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، لہٰذا سود خواہ کتنا بھی بڑھ جائے مگر اس کا انجام کمی ہی کی ہے۔ جس نے کثرت سے سود لیا اس کا انجام ضرور کمی پر ہوا، یعنی سودی معاملے کا انجام مقصد نقید ہے، یعنی نقص ہے۔ مقصد تو مال کی بہتات ہے مگر ہوتا ہے اس کے خلاف، یعنی کمی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن پھر فرمایا اللہ صدقہ بڑھاتے ہیں، یعنی اس مال میں برکت ہوتی ہے جس سے صدقہ نکال دیا جاتا ہے، یا ایسے مال کا دوہرا ثواب ملتا ہے، یا مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور ثواب بھی دوہرا ڈبل ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں، تو اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، جیسے کوئی شخص اپنا بچڑا پالتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں ہے، یعنی جس کے دل میں شکر نہ ہو اور اس کی باتیں اور حرکات و سکنات بھی گناہ آلود ہو، یعنی یہ ناشکری کر رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو مال دیا ہے تو وہ کیا ہے، اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ ناشکری ہو گئی، ناقدری ہو گئی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اور گناہگار الگ بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہگاروں اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتے کہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے مال، اب چاہتا تو اس کو حلال طریقے سے لگاتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دیتے، اس میں سے صدقہ کیا کرتا اور اپنے مال کو بڑھانے کے لیے محنت کرتا، کوشش کرتا، بزنس میں لگاتا یا جو بھی کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ آسان راستہ کہ گھر بیٹھے مجھے کیا ہے بغیر کسی محنت کے مال مل جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی برواتا ہے، چونکہ سود خور حلال و طیب مال پر جو ان کی قسمت کا ہے قناعت نہیں کرتے، بلکہ غلط اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال ہضم کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اصل نعمت پر قناعت نہیں کی، اللہ کی ناشکری کی اور مال کمانے کے غلط طریقے اختیار کر کے گناہ کمائے۔ اسی لیے آیت کو اس جملے پر ختم کر دیا گیا ہے کہ ایسے ناشکروں پر اللہ کی کیسے نظر رحمت ہو، یہ تو اس کے عذاب کے مستحق ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو شکر گزار ہیں ان کی تعریف کی ہے کہ پھر اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی جو احکام رب کے مطیع و منقاد ہوتے ہیں، یعنی جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ وہ نماز کی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہر کوئی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو کسی کو ایسی مجبوری کی حالت آئی ہی نہیں کہ کسی کو اس طرح سودی لین دین پر قرض لینا پڑے۔ لیکن صحیح جگہ پر یا تو وہ مال خرچ نہیں ہوتا زکوٰۃ کا، یا پھر یہ کہ پورا اماؤنٹ جو نکالنا چاہیے نصاب کے حساب سے وہ نہیں نکالتے اور ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایسے حالات آ جاتے ہیں۔ اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں ایسے لوگ، اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں اور باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، غرض ہر طرح سے اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ قیامت کے دن امن و چین سے رہیں گے، نہ انہیں قیامت کی گھبراہٹوں کا کھٹکا ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا غم، یعنی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کا بھی ان کو غم نہیں ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا آگے، کیسی ہولناکی ہوگی، کیسے لوگ پریشان ہوں گے، یہ دنیا میں اللہ پر ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر گیا۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم اس نے قرآن میں پڑھا اس پر اس نے عمل بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس حرام کردہ چیزوں سے اس کو روکا وہ اس سے رک بھی گیا، اور اس طرح کی اس نے زندگی گزاری، چاہے کہ اس کی قسم پرزی میں گزری، مثلا غریبی میں گزری، تنگی میں گزری، کیسی بھی گزری، لیکن وہ اس سے گھبرا کر یا اس سے پریشان ہو کر اس نے غلط راستہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ یہ غلط راستہ اختیار کرنا یا دنیا کا عیش و عشرت کا سامان کرنا حرام طریقے سے اللہ کو ناراض کر کے کتنے دن وہ مزہ اڑا لے گا،
اگر سمجھو ایک انسان اس طرح کے حرام طریقے سے بزنس کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، یا جو بھی حرام طریقے سے کمائی کرتا ہے، وہ تو خیر وہ مزہ کر رہا ہے، اولاد کو بھی اس میں پال رہا ہے، پوس رہا ہے، پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر جا رہا ہے. اب وہ تو دنیا سے چلا گیا، وہ حرام چیز چھوڑ کر. اولاد کیوں چھوڑنے لگی؟ اولاد اتنی ایماندار کیوں ہونے لگی؟ کہ اس نے وہی اسی چیز میں ان کو پالا ہے نا. اب وہ کیوں یہ اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی دولت چھوڑیں گے؟ وہ تو اس میں عیش کریں گے. اب عیش کر رہے ہیں یہاں پر اولاد، لیکن وہاں پر اس باپ کو یا اس ماں کو یا جو بھی اس طریقے کو چھوڑ کر گیا ہے، وہ حرام مال چھوڑ کر گیا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. تو کون سی سزا بہتر ہے؟ دنیا میں تھوڑی تکلیف اٹھا لینا بہتر ہے، یا ہمیشگی والی آخرت کی تکلیف کہ ہمیشہ اس سزا میں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہر گناہ کی سزا ویسی ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا. اسی طرح نیکی کا بھی معاملہ ہے اللہ کے وہاں، کہ مثلا کوئی اگر خودکشی کرتا ہے، حرام موت مرتا ہے، اب اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو اسی چیز سے ہلاک کرے گا. زہر کھایا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور زہر کھاتا رہے گا. چھری سے اپنے آپ کو بھوکا تھا یا کسی خنجر سے، اب وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جلا دیا تھا خودکشی میں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جلاتا رہے گا. کسی چیز سے لٹک کر اگر اس نے خودکشی کی، وہاں پر وہی سزا اس کو ملے گی. تو جیسا دنیا میں اس نے وہ کیا تھا، ویسا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو کون سے وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر کسی خوف اور اس سے کھڑے ہوں گے، جیسے ہم لوگ اس سے پہلے بھی آیت پڑھ چکے صدقے میں کہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ باللیل والنہار، رات اور دن خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے برابر صدقات نکالتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بہت سارے ایسے عمل قرآن میں بتائے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں وہ بے خوف ہو کر زندگی گزاریں گے اور قیامت کے دن بالکل ریلیکس ہو کر کھڑے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ کرے سب سے پہلے ہم ایسے اعمال کرنے والے بنے، اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ دنیا میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہو، اور آخرت میں بھی بالکل پرسکون ہو کر اللہ کی رضا و خوشنودی اور اللہ کی کا دیدار اس حال میں کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہم سے راضی ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو کچھ سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر نہیں تم کرو گے، تم نے ایسا نہیں کیا، تو یاد رکھو اللہ اور اس کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قتل کے لیے بھی نہیں، اور کوئی زنا کے لیے بھی نہیں، کوئی بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ کے لیے بھی نہیں، شرک کے لیے بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار. لیکن سود سوچ لو کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر نہیں باز آؤ گے، نہیں مانتے تو یاد رکھو جنگ کے لیے تیار ہو جائے. نہیں کس کی ہمت ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے وہ جنگ کرے؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے نہ ماننے والا کہ جیسے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے یا اللہ کے رسول کے ساتھ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصلی مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یعنی تو اسے اگر کوئی تنگی والا، یعنی ابھی اس بات کو آسانی سے پہلے سمجھیں گے پھر اس کے بعد کہ مثلا ایک شخص ہے، اس نے سود پر کسی کو دیا تھا، اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ سود نہیں لینا ہے، حرام ہے، آئندہ سے وہ توبہ کرتا ہے کہ اب نہیں لوں گا اس کے اوپر. لیکن اب اس کے اصل کا کیا جو اس نے دیا ہے، مثلا ابھی ہم لوگوں نے مثال دیکھی نا،
1 लाख की, कि किसी को 1 लाख दिया, अब वो 10,000 हमेशा हर महीने लेता रहा है कि जब भी तुम वापस करोगे, जब तक नहीं वापस करते, हर महीने मुझे 10,000 दोगे, 5,000 दोगे, जो भी दोगे, 1 रुपया भी दोगे, वो भी सूद है। जरूरी नहीं है बड़ी रकम, 1 रुपया भी जो उसके ऊपर बढ़ा कर लेगा वो भी वही सूद है। लेकिन अब उसको ख्याल आएगा, अच्छा वो मेरा 1 लाख भी डूब गया, यानी अब सूद से मैं तौबा करूं तो क्या वो 1 लाख भी मेरा डूब गया? तो नहीं, तौबा कर ली तुमने, अब तुम अब असल माल ले लो वापस, यानी जो उसको कर्ज दिया है उसको उसका असल ले लो। और अगर कोई तंगी वाला है तो उसे सहूलत के वक्त तक मोहलत दो, यानी ठीक है मैं अब सूद नहीं लूंगा, मेरा 1 लाख जो है वापस कर दो। अब वो कहेगा कि मेरे पास अभी इमीडिएटली तो नहीं दे सकता, मुझे कुछ मोहलत दो, तो अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं कि उसको मोहलत दो, उसको टाइम दो, उसे लिखवा कर लो 6 महीने बाद, साल भर बाद, कब दे सकते हो, इस तरह की मोहलत है। और तुम्हारा सदका कर देना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर इतना तंग दस्त है कि बेचारे की इतनी इनकम ही नहीं है कि वो साल भर का वादा तो कर रहा है कि मैं दे दूंगा, लेकिन वो जमा नहीं कर पाएगा, उसकी हालत तुम देखकर जान सकते हो कि इतनी कमाई ही नहीं है उसकी कि वो घर का खर्चा चलाए या किराया अदा करे या बच्चों की फीस अदा करे और वो करे, और वादा तो डर के मारे तुमसे कर रहा है या जो भी कर रहा है कि ठीक है मैं 1 साल, लेकिन आप उसकी कंडीशन देखकर समझ सकते हैं कि वो 1 साल बाद भी नहीं 1 लाख जमा कर पाएगा। तो अब क्या करो, तुम्हारे लिए सदका है, सदका कर दो उसको। अगर सदका कर दोगे कि कितना बड़ा अजर सवाब है, उसको अभी देखेंगे कि जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को कयामत के दिन लाया जाएगा और वो यानी उससे पूछा जाएगा कि यानी तेरे अमाल क्या है, कोई नेकी का काम है तेरे पास जिसकी वजह से तुझे बख्श दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो वो कहेगा कि यार अब मेरे पास तो मुझे याद नहीं कि मैंने कोई कभी नेकी का कोई काम भी किया हो। हाँ, मुझे एक काम याद है, मेरा अपना एक नेक अमल याद है, वो ये है कि मेरे पास अल्लाह ताला आपने माल दिया था और उस माल को मैं क्या करता था, जरूरतमंदों को दिया करता था, और अपने वसूल करने वाले से कहा करता था कि अगर वो मतलब दे रहा है तो ठीक है, लेकिन सख्ती नहीं करना उस पर कि सख्ती से वसूल करके लाओ, और मोहलत देना उसको और भी, यानी चलो 6 महीने बाद दे देना कोई बात नहीं, इस तरह मोहलत दो। और अगर वो नहीं दे सकता तो मैं यार अब उसको माफ कर दिया करता था, कोई बात नहीं जाने दो तुम्हारे ऊपर। तो उसके लिए क्या है कि अल्लाह ताला उसकी उस नेकी को कबूल करके उसको बख्श देंगे, हालांकि उसके पास कोई नेकी नहीं है, वो खुद कबूल कर रहा है कि सिवाय ये नेकी के मैं कोई भी नेकी नहीं करता। और इसी तरह जो किसी को कर्ज देता है और कर्ज देने के बाद मसलन उसकी मोहलत खत्म, उसने 6 महीने के लिए दिया था, अब वो 6 महीने में नहीं लौटा पा रहा है और आगे बढ़ गया उसका मामला, यानी वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, 6 महीना हो, तो अब जो है वो माल उसका तो मिलेगा ही असल, लेकिन हर रोज उतनी रकम का सदका लिखा जाएगा। ये है अल्लाह ताला के यहाँ सदकात को बढ़ाने का जरिया। तो यहाँ पर यही है कि अगर तुम सदका कर देते हो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम्हें उसके सवाब का यकीन हो और उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौट कर जाओगे, फिर हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो मुसलमानों को तकवे का हुक्म दिया जा रहा है और ऐसे कामों से रोका जा रहा है जो अल्लाह की नाराजगी का बास हो और उसकी खुफगी के करीब लाए और खुशनुदी से दूर कर दें। तकवे का मंशा ये है कि हर काम करते वक्त आईने शरई का लिहाज रखें, यानी तकवा क्या है कि हर काम कोई भी करते हुए ये सोचे कि क्या ये मेरी शरीयत में हलाल है या हराम है, और शरीयत की रूह से सूद की हुर्मत के बाद जो सूद लोगों पर रह गया है उसे छोड़ दिया जाए, सिर्फ असल माल लौटा लिया जाए। मुसलमानों का अल्लाह की शरीयत पर, बै की हिल्लत पर और सूद की हुर्मत वगैरह पर ईमान है, इसलिए अब उन्हें किसी कीमत पर भी सूद नहीं लेना चाहिए। इस आयत में नाफरमानों के लिए बड़ी सख्त धमकी है, खुसूसन उनके लिए जिन्होंने हुर्मत सूद के बाद भी, यानी उनको पता चल गया, उनके कानों ने ये चीज सुन ली कि सूद हराम है, फिर भी किसी न किसी तरीके से हराम सूदी लेन देन करते हैं, तो उनके लिए क्या है कि
آج جیسے کہ آج کل کے مسلمانوں کو ڈر جانا چاہیے اور سودی کاروبار سے بالکل بچنا چاہیے. اس زمانے میں سود کا جس قدر زور و شور ہے شاید ہی کسی زمانے میں ہوا ہو. افسوس شرعی آئین کی بے حرمتی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہو رہی ہے. واللہ المستعان. یعنی کیا ہے، مثلا چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، اب وہ گھر ان کو تنگ لگ رہا ہے، چلو لون پر گھر لے لیتے ہیں. اب لون پر گھر لے لیا، لون چکاتے چکاتے اس کو لالچ بڑی، اس کو بیچ کے اور ایک گھر لیتا ہے اور اس کے لیے بھی لون لیتا ہے. ساری زندگی وہ اس میں لگاتا رہتا ہے اس طرح سے. تو یہاں پر وہی ہے کہ، اور مسلمان بھی ہے جس کو پتا ہے کہ یہ میرے لیے حرام ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکتا ہے. تو یاد رکھے کہ اعلان جنگ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خوروں سے کہا جائے گا کہ ہتھیار لے کر اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے دنیا میں اس کے قانون سے جنگ کی تھی. آج کیا ہے، چلو ہتھیار لو اور اللہ سے لڑو. تمہاری ہمت ہے اللہ سے لڑنے کی، اللہ کا ایک فرشتہ بھی کھڑا ہو جائے تو تم چوٹی کی طرح اس کے سامنے نظر آؤ گے. اور کہیں یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جنگ کرو. پھر فرمائے کہ اگر توبہ کرنے کے بعد اپنا اصلی مال لے لو، نہ تم زیادتی کرو کہ اصلی مال سے زیادہ لینا چاہو، اور نہ تم پر زیادتی کی جائے کہ تمہارا اصلی مال بھی تم کو نہیں لوٹایا جائے. تو دونوں ہی پر یہ ہے کہ ظلم نہیں کرنا ہے کسی پر بھی. جو کچھ تم نے دیا ہے اتنا ہی بلا کم و کاس لے لو، نہ زیادتی ہو اور نہ کمی ہو. عمرو ابن الاحوص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا، کان کھول کر سن لو، ہر سود جس کا جاہلیت میں دستور تھا تم سے موقوف کر دیا گیا. تم اپنا اصلی مال بلا کم و کاش لے لو. جو سود سب سے پہلے موقوف کیا گیا وہ عباس رضی اللہ عنہ کا، یعنی میں اپنے چچا کا سود یہاں پر ختم کرتا ہوں. اور یہ جو بینک سسٹم ہے، یہ سب سے پہلے ایجاد کیا یہودیوں نے، اور آج بھی ان کی بڑی بڑی برانچز بینکوں کی اور وہ کی، یہ سب ان کے سسٹم پر چل رہی ہے. یہ سب ان کے طریقے پہ چل رہی ہے کہ اس طرح سے اپنے بزنس کو بڑھاؤ، اس طرح سے اپنے ایک برانچ کے بجائے 10 برانچ کھولو اور لوگوں کو لون پر پیسے دو اور اس پر یہ کرو. تو یہ ساری چیزیں، تو ایک مسلمان کو یہ سارے کام سے بچنا چاہیے. اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے وقت سہولت تک مہلت دو، اسے جاہلیت والوں کا ساتھ خونخوار معاملہ نہ کرو کہ جب قرض کی میعاد ختم ہو جاتی تو قرض دار سے یہ کہتے یا تو رقم ادا کرو ورنہ سود ڈبل ہو جائے گا. یعنی یہ ظلم کیا جاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ ٹائم لیمٹ ختم تمہاری، اب تم اپنا سود کا پیسہ دیتے ہو یا پھر اگر تم نہیں دیتے تو ڈبل سود دینا پڑے گا. تو یہ فرمایا کہ اگر تم نادار مقروض کو سارا قرض معاف کر دو اور کچھ بھی نہ لو تو بہت ہی اچھا ہے، یعنی اس پر صدقہ کر دو. اس معاملے پر تمہیں اللہ ثواب جزیل اور اجر جلیل کا وعدہ فرماتے ہیں. چنانچہ فرمائے کہ صدقہ کر دینا تمہارے حق میں بہت ہی اچھا ہے، یعنی تمام اصلی مال چھوڑ دینا اور نادار مقروض کو معاف کر دینا بڑے ثواب کا کام ہے. اگر تمہیں ثواب کا علم ہو جائے تو چھوڑ ہی دیا کرو. یعنی تم کو اگر پتہ چلے کہ تم نے جو اللہ کے لیے اس مال کو صدقہ کر دیا تو یہ تم کو اگر اس کا ثواب کا پتہ چلے تو تم ہمیشہ یہی کرو گے کہ اپنے مال کی ڈیمانڈ کرنے کے بجائے تم تنگدست کو کیا ہے معاف کرتے رہو گے. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نادار کو مہلت دی اسے روزانہ اتنی ہی رقم کی برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، یعنی جتنی رقم مقروض پر ہے. یعنی اگر مثلا 1 لاکھ روپیہ کسی کو دیا ہے، اب وہ نہیں دے پا رہا ہے تو اس کو اور مہلت دیتا ہے تو اب اس کی ٹائم لیمٹ ختم ہو گئی. اب یہ ایسا ہے کہ جیسے ہر روز وہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کر رہا ہے. سوچو کتنا بڑا اجر و ثواب کما رہا ہوگا وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا کہ جس نے نادار کو مہلت دی یعنی تنگدست کو مہلت دی اسے روزانہ مقروض پر جو رقم ہے اس سے دگنی رقم کے برابر صدقے کا، یعنی ایک جگہ تو اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کی ڈبل رقم صدقہ کرنے کا، یعنی روزانہ جیسے وہ 2 لاکھ روپیہ صدقہ کر رہا ہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل رقم کے برابر صدقے کا ثواب بتایا. فرمایا مدت گزرنے سے پہلے یعنی ابھی اس کی لمٹ ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو پہلے اصلی رقم کے صدقے کے برابر، اور اگر اس کی لمٹ ختم ہو چکی ہے
اور اس کے بعد بھی وہ مہلت دے رہا ہے اس کو، تو اب اس کو ڈبل رقم کا ثواب ملے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس طرح لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، قرض دینا چاہیے، لیکن ان سے ان کو مہلت بھی دینا چاہیے، اور اگر تنگ دست دیکھیں تو ان کو معاف بھی کر دینا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کا ایک بندہ اللہ کے پاس لایا جائے گا، یہ حدیث واپس آئی ہے کہ اور اللہ پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں میری رضا کے لیے کیا کیا؟ یہ کہے گا اے رب میں نے دنیا میں ذرا سا بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی میں تجھ سے امید رکھوں۔ اللہ تعالیٰ 3 بار اس سے پوچھیں گے، وہ یہی جواب دیتا جائے گا۔ تیسری بار یہ کہے گا اے اللہ آپ نے مجھے بہت کچھ مال دیا تھا اور میں لوگوں سے معاملہ کیا کرتا تھا، میری عادت درگزر کرنے کی تھی، میں مالداروں کے ساتھ آسانی کیا کرتا تھا اور جو تنگ دست ہوتے تھے ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ پھر عزت و جلال والے معبود فرمائیں گے آسانی تو میری شان کے زیادہ شائن شان ہے، جہاں تیرے لیے جنت ہے، یعنی جو تو نے میری مخلوق کے ساتھ دنیا میں آسانی کی، آج میں تیرے ساتھ آسانی کرتا ہوں کہ تیرے لیے کیا ہے، معافی ہے، جا اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور سود کی آیتیں جو نازل ہوئی ہے وہ سب سے آخری آیت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد آپ صرف 9 دن یا 31 دن زندہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے دن باقی تھے؟ صرف 9 دن، یا بعض روایت میں 31 ڈیز یعنی 1 مہینہ، اور آخری میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سود کی، اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع میں اس کو پڑھ کر سنایا، لوگوں کو سمجھایا بھی۔ تو ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے کہ بہت ممکن ہے کوشش کریں کہ اس سے بچنے کی، کہ بھلے سے کم میں گزارا ہو جائے چلے گا، لیکن حرام طریقے سے 1 روپیہ زائد بھی منظور نہیں ہے، چاہے کہ اس میں کتنا بھی فائدہ اس میں نظر آئے۔ جیسے ابھی پڑھ چکے نا کہ سورہ بقرہ میں کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، مشرک عورتوں سے شادی نہیں کرو، چاہے کہ وہ تم کو کتنی بھی خوبصورت لگے۔ ایک عام شکل کی لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے اس خوبصورت مشرکہ سے کہ وہ یہ ایمان والی ہے اور وہ مالدار ہے اور خوبصورت بھی ہے، لیکن ہے وہ مشرک، تو اللہ کو وہ نہیں پسند ہے۔ اسی طرح تھوڑے میں گزارا کرنا اللہ کو پسند ہے بنسبت اس میں کہ زیادہ کی لالچ کی جائے، زیادہ کمایا جائے، ایک گھر ہو جائے، ایک کے بدلے دوسرا گھر ہو جائے، ایک کو کرائے پر دیں گے اس کا مال کھائیں گے اور ایک میں رہیں گے اور ساری زندگی لون دیتے رہیں گے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے کے ایک نہیں 4 گھر ان لوگوں نے بنا لیے اور ایک کے بعد ایک لون میں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں ان کے پاس کیا بہانہ ہے کہ ہم قربانی نہیں کرتے کہ چونکہ ہم قرض دار ہیں۔ تو یہ کیسی قرض داری کہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مول لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا پسندیدہ افضل عمل دستداری کا کیا ہے کہ قربانی کرنا، اور آپ یہاں ہیلا بانا لا رہے ہو، ایک تو اللہ کا حکم مانا نہیں آپ نے، حرام لون سودی لین دین کر رہے ہو، اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ خیر کا کام۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایسے لعنت والے کام کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے، پھر وہ کوئی بھی خیر کے کام نہیں کر پاتے۔ آپ زیادہ تر ایسے لین دین والوں کو دیکھیں گے، نہ ان کی زندگی میں نماز ہے، نہ ان کی زندگی میں زکوٰۃ ہے، نہ لوگوں کے ساتھ رحم ہے، نہ کوئی ان کے لیے کوئی کسی کے لیے عزت ہے سوائے وہ اپنے اور اپنی فیملی اور اپنا میں کے لیے بس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک سود کی آیتیں تھی، ہمیشہ بچنا بھی ہے، لوگوں تک اس بات کو بھی پہنچانا ہے۔ اگر کوئی جاننے والوں میں کوئی بینک وہ کرنے والا ہے، بینک میں جاب کرنے والے ہیں اور وہ اس طرح کے ہیں، تو ان تک بات کو پہنچاؤ کہ یہ آپ کی کمائی جو ہے وہ حرام طریقے سے نہیں کرنا ہے، نہیں کھانا ہے اس چیز کو۔ جیسے کہ ایک سعودی نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنا انٹرویو دیا تھا کہ مثلاً میں بینک میں جاب کیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے یا پھر یہ کہ مطلب اس اپنے دوست کا بتا رہا تھا کہ شاید وہ مسلم ہوا تھا اور جاب کیا کرتا تھا بینک کا، لیکن اب مسلمان ہو چکا ہے اور ایمان لے آیا، تو اب اس کو پتا چلا کہ یہ جو بینک کی کمائی ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو بڑا اچھا اس کا جاب تھا، بہت ریالوں میں وہ کما رہا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس جاب کو چھوڑ دیا
اللہ کی خاطر نہیں، میرے لیے حرام ہے تو میں کتنا بھی بڑا جاب ہے، کتنی بھی مجھے سیلری ملتی ہے، لیکن میں اس کو چھوڑ دوں گا. اور اس نے چھوڑ دیا. مثلا اس کی 4,000 ریال کچھ ایسی سیلری تھی، اس نے چھوڑ دیا. اور اس کو اسٹرگل کرتے ہوئے کم سے کم 1 سال لگے. جو جمع شدہ مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اس نے صبر کیا اور انتظار کیا کہ اللہ کے لیے میں نے یہ حرام چھوڑا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کوئی راستہ نکالا. اور نماز پڑھتا تھا، دعا مانگا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا حلال طریقے سے وہ کرنے کی. اور اس کے بعد اس کو جو جاب ملا اس سے ڈبل کا. سبحان اللہ کے. یعنی اس نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ 4,000 ریال میری سیلری تھی، اب مجھے 8,000 ریال سیلری کی آفر آئی، اور اب میں بہت خوش ہوں کہ یہ حلال طریقے سے میں کما رہا ہوں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پہلے ہمارا ایمان اور ہمارا عمل دیکھنا چاہتے ہیں. باز آتے ہو کہ نہیں، رکتے ہو کہ نہیں، توبہ کرتے ہو کہ نہیں، اور حرام کو چھوڑتے ہو کہ نہیں. پھر جب دیکھتے ہیں کہ بندے نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا، اللہ کی خاطر اس نے وہ حرام کام چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین راستے. وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ میرا گمان میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. یعنی میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. تو اس نے گمان کیا کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. آپ بھی آزما کر دیکھیے. اگر کوئی چیز اگر آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب یہ کام میں نے آپ کے لیے چھوڑا، اب آپ اس سے بہتر بدلہ مجھے دیجیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کے گمان کے مطابق. لیکن یہی ہے کہ نیت ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے دعا تو مانگ لی، میں نے چھوڑ تو دیا ہے، لیکن پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، پھر کیا ہوگا میرا، پھر کیا ہم بھوکے مر جائیں گے. نہیں، توکلت علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو دعا بھی کرنا ہے اور چھوڑ کر بیٹھ نہیں جانا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے چھوڑا، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے مجھے پہنچائیں گے. نہیں، اللہ کو پہنچانا ہوگا گھر بیٹھے بھی پہنچائیں گے، لیکن آپ کو دعا بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے، نیت بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنا ہے، اور یقین کے ساتھ مدد مانگنا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ہی آئے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.